بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل بتایا تھا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہے اور ان میں سے 6 حق بتائے تھے، اور ان 6 حق میں پہلا بتایا تھا عیادت المریض۔ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو پھر اس کی عیادت کرنا چاہیے، اس کی خبر گیری کرنا چاہیے، اس کے پاس جانا چاہیے، اس سے ملنا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے۔ آج یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم مریض کے پاس جاؤ تو پھر اس کو دعائیہ الفاظ کہو یا ایسے الفاظ کہو کہ جس کی وجہ سے اس کی بیماری میں شفا وغیرہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی تعلیم میں ان الفاظوں کو ذکر کیا ہے، ان دعاؤں کو ذکر کی گئی ہے کہ جس کو مریض کے سامنے یا مریض پر پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتے ہیں۔ مختصر سے الفاظ ہیں، ان الفاظ کو یاد بھی کر لینا چاہیے، دم بھی کرتے رہنا چاہیے اپنے بیماروں کے اوپر، یا درد وغیرہ ہو۔ آج کل جو بیماریاں چل رہی ہے بہت سخت بیماریاں ہیں، بہت ہی بری بیماریاں ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ کے الفاظ میں یا اللہ جل جلالہ نے جو الفاظ ذکر کیے گئے ہیں اس میں سب کا علاج ہے۔ اس وجہ سے اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ اگر یہ دعائیں پڑھی جائے گی تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اشتکا انسان شیء منہ او کانت بہ قرحۃ او جرح قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم باصبعہ ہکذا ووضع سفیان بن عیینۃ الراوی سبابتہ بالارض ثم رفعها ثم قال بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بعضنا یشفی بہ سقیمنا بِإِذْنِ ربنا، متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں جگہ پر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی تھی یا کسی انسان کو کوئی تکلیف ہوتی تھی یا کوئی زخم ہوتا تھا یا کوئی پھوڑا یا پھنسی وغیرہ نکلتی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اپنی انگلی کو اس طریقے سے زمین پر رکھتے تھے، مٹی پر رکھتے تھے، اور حضرت راوی ہے حضرت سفیان ابن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس طریقے سے کر کے بتایا کہ اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو زمین پر رکھتے تھے۔ سبابہ اس انگلی کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد زمین پر رکھنے کے بعد زمین کا کچھ حصہ مٹی وغیرہ اس انگلی پر لگ گئی، آپ اس کو اٹھا لیتے تھے، اور اٹھانے کے بعد پھر فرماتے تھے بسم اللہ تربت ارضنا، اللہ کے نام کے ساتھ، ہماری زمین کی اس مٹی کے ساتھ، بریقۃ بعضنا، اور ہمارے بعض کے تھوک کے ساتھ، یشفی بہ سقیمنا، اللہ جل جلالہ ومن والہ اس کے ذریعے سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائیں گے، بِإِذْنِ ربنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بعضنا یشفی بہ سقیمنا بِإِذْنِ ربنا، یہ مختصر سی دعا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یعود بعض اہلہ یمسح بیدہ الیمنی وَيَقُولُ اللَّهُمَّ رَبِّ النَّاسِ اذْهَبِ الْبَاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر والوں کے ساتھ، کسی اہلیہ کے ساتھ کوئی بیمار ہوتی تھی تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، پوچھتے تھے کیا ہوا، تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کر دم کرتے تھے، اور اللہ جل جلالہ ومن والہ اس دعا کے ذریعے سے شفا عطا فرماتے تھے۔ آج کل ہمارے گھروں میں بیمار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ڈاکٹر کو بلاؤ، ڈاکٹر کو فون کرو، ہسپتال جاؤ، دوائی لاؤ،
اور اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. کرنا ہے تو کرو، لیکن اس سے زیادہ توجہ یہ کرنی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسے موقع پر کیا کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت کرتے تھے اپنے گھر والوں کی، یمسو بیدل یمنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دانے ہاتھ کے ذریعے سے اس کو چھوتے تھے، دانے ہاتھ پھراتے تھے، اور پھرانے کے بعد کہتے تھے اللہم رب الناس اذھب الباس، اس بیماری کو دور کیجیے، وشف شفا دیجیے، انت الشافی، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، لا شفا الا شفاؤک، آپ کی شفا کے علاوہ کہیں کوئی شفا نہیں ہے، اور ایسی شفا لا یغادر سقما، جو بیماری کو بالکل باقی نہ رکھے، جڑ سے ختم کرے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھرتے جاتے تھے اور یہ دعا فرماتے جاتے تھے. تیسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، انہ قال لثابت رحمہ اللہ الا ارقی کا برقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال بلا، قال اللہم رب الناس مذہب الباس اشفی انت الشافی لا شفا الا شفا لا شفا الا انت شفان لا یغادر سقما، رواہ البخاری. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیماری پر جو دعا پڑھتے تھے، جو رقیہ پڑھتے تھے، جو منتر پڑھتے تھے، ہم نہ پڑھیں. کہا کہ بتاؤ کیا ہے وہ، اور پھر انہوں نے اسی کو پڑھا جو ابھی آپ حضرت نے سنا، اللہم رب الناس مذہب الباس اشفی انت الشافی لا شفا الا انت. ان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی اونچے درجے کے صحابی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کی وجہ سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے. بہت پرانے لوگوں میں ہے، اور یہ ان لوگوں میں ہے کہ جن 10 آدمیوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں عشرہ مبشرہ فرما دیا تھا، یعنی وہ 10 آدمی جن کو جنت کی خوشخبری دنیا ہی میں دے دی گئی تھی. یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں. ان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال عادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے عیادت کے لیے تشریف لائے. فقال، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشف سعدن، اللہم اشف سعدن، اللہم اشف سعدن، اللہ سعد کو شفا عطا فرما، اللہ سعد کو شفا عطا فرما، اللہ سعد کو شفا عطا فرما. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم اگر کسی کی عیادت کے لیے جائیں تو اس کی شفا کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ان کو شفا عطا فرمائے. وعن ابی عبداللہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجن یجدہ فی جسدہ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو بدن میں کہیں تکلیف تھی، کوئی درد ہوگا، کہیں پیٹھ میں بھی ہو سکتا ہے، بدن میں بھی ہو سکتا ہے، کمر میں بھی ہو سکتا ہے. جس جگہ پر درد تھا اس کے متعلق انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضع یدک علی الذی تعلم من جسدک، اپنے ہاتھ کو تمہارے بدن پر جہاں تکلیف ہے تم کو، اس تکلیف والی جگہ کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھو. وقل، اور ہاتھ کو رکھنے کے بعد یہ کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ثلاثاً، یعنی 3 مرتبہ کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. وقل 7 مرات، اور 7 مرتبہ یہ کہو اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، رواہ مسلم. اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا. اللہ جل جلالہ و امن والہ اس کے ذریعے سے درد کو ختم کر دیتے ہیں. آج ہم میں سے بہت سو کو، کسی کو پیٹھ میں درد ہے، کسی کو کہاں درد ہے، کسی کو کہاں درد ہے.
وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من عاد مریضا ولم يحضره اجلہ، اگر کسی آدمی نے کسی کی عیادت کی، کسی بیمار کی خبر دی، بیمار پرسی کی، اگر اس کی موت آ گئی ہے تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کوئی دوائی، کوئی رقیہ، کوئی چیز موت سے روکنے والی نہیں ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر ہی دیا ہے وہ تو۔ لیکن من عاد مریضاً، اگر کسی نے عیادت کی کسی بیمار کی، لم یحضرہ اجلہ، اور اس کی اجل یعنی موت حاضر نہیں ہوئی ہے، فقال عنده 7 مرات، تو اس وقت اس بیمار کے پاس 7 مرتبہ یہ کہنا چاہیے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عافیت عطا کرے گا۔ آسان سی دعا ہے، لیکن کیا ہے ہم میں سے شاید ہی کسی کو یاد ہو۔ حضرت مولانا ابرار الحق ہردوئی والے، ان کا معمول دیکھا، وہ آتے تھے یا ان سے سنا بھی، اور خود انہوں نے ہم لوگوں سے بھی کہا کہ جب کوئی آدمی بیمار کے پاس عیادت کر لیے جائے تو یہ دعا جو بھی میں نے پڑھی اس دعا کو پڑھے، اگر اس کی موت آ گئی ہے تو چھٹکا ہی نہیں ہے، مرنا ہی ہے، لیکن اگر موت آئی نہیں ہے تو پھر اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر دیکھ لیجئے، من عاد مریضا لم یحضرہ اجلہ، اگر کسی آدمی نے عیادت کی کسی بیمار کی اور اس کی موت نہیں آئی ہے، فقال عنده 7 مرات، تو وہ اس کے پاس 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم، اللہ عظیم سے، بڑی بزرگی والے اللہ سے میں سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم، جو رب ہے بہت بڑے عرش کا، ان یشفیک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو شفا عطا فرمائے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے پور فرمائے، بیمار ہوتے تھے، اسپتال میں ہوتے تھے، کبھی بمبئی میں، کبھی دوسری جگہ عیادت کے لیے جاتے تھے، تو ان کے بستر کے پاس یہ دعا لکھی ہوئی رہتی تھی، اور وہ فرماتے بھی تھے کہ جب عیادت کے لیے آئے ہو تو یہ دعا پڑھو۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر موت ہے تو کوئی چھٹکارا نہیں، لیکن اگر موت نہیں ہے تو اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بزرگوں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے اعتماد، توکل، بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد پر، اور اسی اعتقاد اور اسی بھروسہ سے جب یہ پڑھا جائے گا تو ضرور فائدہ ہوگا۔ بہرحال اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو بڑی عرش کا مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ 7 مرتبہ پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ بہرحال اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو آگے آ رہی ہے، لیکن اتنا یاد رکھو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں سے شفا کے لیے صرف علاج ہی نہیں بتایا، بلکہ روحانی علاج بھی بتایا کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو اس پر عمل کرنے کی، اعتماد کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔